اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے 3 قسم کی عبادت فرض کی ہے: جانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وہی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب تک خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب عمراء یعنی اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدت ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اسی مالیت کی کرنسی نوٹ ہو یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکالے گا اسے درجہ ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، نافلہ، فقراء، مساکین، عاملین کو اور غلاموں کی آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے بہت سے اسرار و مصالح ہیں۔ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گداگری کے خاتمے کا بھی ذریعہ ہے اور زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار ہر صاحب نصاب شخص پر جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت زکوٰۃ کی کر کے ایک ہی دفعہ نکال کر تقسیم کر دے تب بھی درست ہے۔ رقم نکال کر علیحدہ ایک جگہ رکھ دے اور توڑی توڑی دیتا رہے
تب بھی درست ہے۔ اس کے لیے نیت زکوٰۃ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمام زکوٰۃ نکال دی تھی اور تقسیم بھی کر دی تھی، اب اس پر جب سال گزرے گا تو تب ادائیگی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ایک شخص زکوٰۃ دے چکا ہے اور اسے کوئی بہت اہم جگہ ضرورت والی نظر آ گئی تو اب وہ اگلے سال کی جو زکوٰۃ نکالنے کی توقع ہے پیشگی کی نیت کر لے اور اس وقت بھی اس کو دے سکتا ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کے لیے مدارس میں ضرور زکوٰۃ جمع کرائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔